بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ یہ خاندان میں تنازعات یہ موجودہ دور کا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اب تک تو میں خود کتابوں ہی میں پڑھتے تھے، اخبارات میں پڑھتے تھے کہ تنازعات بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں جو واقعات ہیں، لیکن ادھر جب میں گزشتہ 3 سال سے جب کے مرکز میں ہوں اور شعبہ اصلاح معاشرہ میں دیکھ رہا ہوں تو خود عملاً میرے سامنے تنازعات کے ایسے مسائل آتے ہیں جو کہ ناقابل تصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھائی تنازعات اس لیے ہوتے ہیں کہ جہالت عام ہے، تنازعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو شوہر بیوی کے حقوق کا علم نہیں ہے، تنازعات اس لیے آتے ہیں کہ علمی اور دینی اور سماجی شعور نہیں ہے۔ لیکن میرے سامنے ایسے بھی تنازعات آتے ہیں شوہر بیوی دونوں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لیکن اتنے شدید تنازعات آتے ہیں مختصر عرصے میں 6 مہینے سال بھر ابھی ازدواجی زندگی شروع ہوئی ہے، لیکن اتنے شدید تنازعات ہیں ایک چھت کے نیچے شوہر بیوی رہتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہر کام ہوتا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، شوہر بھی کھا رہا ہے، بیوی بھی کھا رہی ہے، شوہر آفس بھی جا رہا ہے، بیوی شوہر کے دوسرے جو گھریلو کام ہیں وہ بھی کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود بھی حیرت ہوتی ہے، ناقابل تصور کہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ کتنے خواتین آتی ہیں کہ ہم خلا چاہتے ہیں، علیحدگی چاہتے ہیں، اب ہمارے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے، لیکن شوہر ہے وہ منہ نہیں لگاتا ہے، بات نہیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں طلاق نہیں دوں گا، نہ میں خلا منظور کروں گا۔ اور یہ کیسز اتنے زیادہ آتے ہیں کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی اندیشہ یہ ہونے لگا ہے کہ واقعہ سنتے سنتے میں کہیں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جاؤں۔ بہرحال تو یہ خوشگوار خاندان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو زوجین اور اہل خاندان آپس میں ان کے درمیان خوشگواری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مال و دولت کن نہ ہو، اسباب زندگی کن نہ ہو، مکان کوٹھیاں نہ ہوں، انتہائی غربت کی زندگی ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، لیکن اگر زوجین میں تعلقات اچھے ہیں، خوشگوار ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس آیت میں نشانی ایک کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت مودت رکھ دی۔ ایک بات کا میں تذکرہ یہاں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ بہت سے مفسرین نے ان الفاظ میں کیا ہے جس سے خواتین کو الجھن ہوتی ہے اور ان کی الجھن ہونا معقول ہے۔ میرے پاس ایک خاتون دوڑی آئی اور کہا کہ مجھے ایک آیت کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس آیت میں تو مردوں سے کہا ہے کہ تمہارے لیے عورتیں ہم نے بنائیں، تو بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تو کیا سکون حاصل کرنے کا حق عورتوں کو نہیں ہے؟ تو ان کی اس اشکال پر میں نے تراجم اکٹھا کیے، 20 سے زیادہ تراجم میں نے اکٹھا کیے۔ ہر ترجمہ مترجم نے کیا تھا مردانہ ترجمہ، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کو سکون حاصل کرو۔ لیکن شکر ہے کہ 1-2 مترجمین نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ قرآن میں جو ازواج کا لفظ ہے، ازواج کا ترجمہ جوڑے ہوتا ہے، مرد کے لیے عورت جوڑا ہے، عورت کے لیے مرد جوڑا ہے۔ اگرچہ آیات کا خطاب مردانہ جو اسلوب ہوتا ہے وہ ہے، لیکن اس میں اس کا خطاب دونوں سے ہے،
گویا کہ یہ آیت دونوں کو مخاطب کرتی ہے، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، شوہروں کو بھی، بیویوں کو بھی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نشانی قرار دی ہے کہ زوجین ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ خوشگوار خاندان کی بنیاد، تو خوشگوار خاندان کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ دو اصول ہیں، ہم اور بھی قرآن سے، سیرت سے اصول مستنبط کر سکتے ہیں۔ یہ دو اصول جو ہیں اگر ان پر ہر شوہر، ہر بیوی اس پر عمل کر لے تو گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ ان کا خاندان خوشگوار ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ باہمی حقوق کی رعایت، شریعت نے جو حقوق طے کیے ہیں دوسرے کے لیے، دوست کے لیے، ان حقوق کی پاسداری کی جائے۔ اس تعلق سے بھی قرآن نے بڑا اعجاز، قرآن نے بہت اختصار کے ساتھ الفاظ جو استعمال کی، انتہائی مختصر الفاظ، اس میں بہت بڑی بات کہہ دی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے جیسے حق ہیں اسی طرح عورتوں کے فرائض بھی ہیں۔ عربی زبان میں لام حق کے لیے آتا ہے اور اللہ فرض کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ معروف طریقے سے جیسے عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح معروف طریقے سے ان پر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ شوہر کے حقوق بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق شوہر کے فرائض ہیں، ساس سسر کے حقوق بہو کے فرائض ہیں، بہو کے حقوق ساس سسر کے فرائض ہیں۔ تو کہ خاندان کے جتنے افراد ہیں ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ہر ایک کے فرائض بھی ہیں۔ ہوتا یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، اپنے حق کو سوچتا ہے، ہر وقت اسے یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ مجھے جو حق ملنا چاہیے تھا وہ حق مجھے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا ہے کہ افراد خاندان کے جو دوسرے افراد خاندان کے حقوق جو اس پر عائد ہوتے ہیں کیا وہ خود ان حقوق کو ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر ہر خاندان کا رکن یہ دیکھے کہ اس کے حقوق کے ساتھ اس پر فرائض بھی کیا عائد ہوتے ہیں تو پھر کوئی اختلافات نہیں ہوں گے۔ اور دوسری یہ اہم چیز ہے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا۔ ہم نے کمزوریوں کو نظر انداز کرنا سیکھا ہی نہیں۔ بہو آئی ہے گھر میں، اس کی ایک ایک کام کو خوردبین لگا کر دیکھا جاتا ہے۔ ایک کپ بھی اگر ٹوٹ گیا تو ہنگامہ کیا جاتا ہے، تم کے اندر سلیقہ نہیں ہے، چھول نہیں ہے، تمہاری ماں نے تم کو کیا سکھایا ہے، یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو اہم نکتہ دوسرے کی کمزوری، خامی، غلطی، لغزش ہر ایک کو نظر انداز کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھ لیں تو بھی ایسے ہم بن جائیں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اگر دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کیا جائے تو بھی خاندان میں خوشگواری لائی جا سکتی ہے۔ تیسرا نکتہ ہے کہ تنازعات ممکن ہیں۔ اگر خاندان میں تنازعات ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے ان کو تو یہ اتنے بڑی عالمہ فاضلہ آئی ہیں، ان کو یہ تو لڑنے جھگڑنے پہ تیار رہتی ہیں۔ فلاں صاحب جو ہیں، شوہر جو ہیں وہ تو عالم فاضل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دینی جماعت سے ان کا تعلق ہے، امیر ہیں اور یہ ہے وہ ہیں، اور یہ بھی ان کے بھی خاندان میں تنازعات پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی خاندان میں تنازعات کے ہونے کو اس شخصیت کی، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی شخصیت کی نگیٹو پوائنٹنگ کو پوائنٹ دینے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ تنازعات ہو سکتے ہیں، چنانچہ یہ جو آیت ہے میں نے کوٹ کی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان آنے والوں کے دو گروہوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لڑائی جھگڑا کے باوجود بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہ مومن ہیں، دونوں گروہ مومن ہیں، ان کے ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ بتاؤ یہ لوگ تو لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ کیسے مومن ہیں، یہ کمتر درجے کے مومن ہیں، یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تنازع ہو جائے ایمان لانے والوں کے دو گروہوں میں تو ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بھی مومن ہے وہ بھی مومن ہے،
اور انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ آیت تو عام ہے اہل ایمان کے بارے میں، خود شوہر اور بیوی کے بارے میں بھی قرآن میں صراحت کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، مردوں سے کہا گیا ہے کہ تم کو جن عورتوں کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو، اور اسی طرح عورتوں سے بھی کہا گیا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر جو ہے اس سے صحیح طریقے سے برتاؤ نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ غلط برتاؤ، نامناسب کو برتاؤ، غیر شائستہ کو رویہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسے رویے کا سامنا ہو تو ان کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ کوئی تنازع پیدا ہو گیا ہے، ان کو ڈی میرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تنازعات کن کے درمیان ہو سکتے ہیں؟ شوہر بیوی، بہو اور ساس سسر، بھابھی اور نند اور دیور، اور والدین اور اولاد، خاندان کے یہی ارکان ہوتے ہیں۔ گویا کہ تنازعات ان میں کسی بھی گروپ سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے صرف دو ابتدائی جو نکات ہیں جو عام طور سے تنازعات کی باتیں سنتے ہیں، شوہر بیوی اور بہو اور ساس سسر کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ یہ تنازعات کیوں پائے جاتے ہیں۔ پہلا سبب ہوتا ہے بدگمانی اور شک و شبہ۔ یہ زوجین کے تعلقات جو ہیں وہ اعتماد پر ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر شوہر گیا ہے تو بیوی کو 100% اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا شوہر ایماندار ہے، نیک ہے، اس کے تعلقات غلط عورتوں سے نہیں ہوں گے۔ خواہ کے لیے آپ کیوں آئے دیر سے گھر، 6 بجے آفس جب ختم ہوا تھا تو آپ 8 بجے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ ضرور آفس سے اٹھنے کے بعد کہیں اور آپ گئے ہیں، لائیے ادھر لائیے موبائل، لائیے میں آپ کا موبائل میں چیک کروں گی۔ اور اگر شوہر نے نہیں دیا تو چوری چھپے بیویاں موبائل چیک کرنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح کا معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، بدگمانی شک و شبہ شوہر بھی اپنی بیویوں کے بارے میں کرتے۔ گھر میں جب تم الگ تھی تو تم نے کس کس کو فون کیا تھا؟ یہ جو ایک نمبر ہے، وہ نام جو سیف ہے وہ کسی مرد کا لگ رہا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جب تم کالج میں جب پڑھتی تھی تو تمہارے کسی فرینڈ کا تھا، اس کو تم نے فون کیوں کیا؟ تو یہ جو کھوج کرید ہے، یہ ازدواجی رشتے میں زہر گھول دیتی۔ ہم سے ایک خاتون نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا موبائل پرائیویسی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کی نوبت ہی کیوں آئے؟ آپ اپنے موبائل میں لاک کیوں لگائیں؟ اور اگر بیوی سے شوہر یا شوہر سے بیوی اپنا موبائل چیک کرنے کی بات کہے، اگر آپ نے انکار کر دیا کہ تم کون ہوتی ہو، میں نہیں دکھاؤں گا، کوئی حقیقت نہ بھی ہو تو بیوی کے دل میں آپ نے گویا کہ شک بو دیا۔ تو شفافیت ہونی چاہیے ازدواجی تعلقات میں، شفافیت خوشگوار تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ذرا سا بھی اگر کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا تو پھر تنازعات یقینی طور سے ابھریں گے۔ عیب جوئی، عیب نکالنا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں خامیاں تلاش کرنا، اور یہ عیب جوئی کسی رویے کی بھی ہو سکتی ہے، صورت شکل کی بھی ہو سکتی ہے، عادات اطوار بیہیویئر کی بھی ہو سکتی ہے۔ عیب جوئی سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عیب جوئی اگر کی تخلیق میں ہو تب تو وہ انتہائی ناشائستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ کوئی عورت کیسی ہے؟ سانولی ہے، چھوٹے قد کی ہے،
اس کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، اس بات کا تذکرہ اگر ہم زبان سے لائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب نکال رہے ہیں. اور یہ بات ہم خاندان میں کسی فرد کے بارے میں بھی نہیں کہی جانی چاہیے. اگر بیوی کے بارے میں شوہر کہے یا شوہر کے بارے میں بیوی کہے تو اس سے بھی خاندانی تعلقات میں دراڑ آ جاتی. اور مشہور واقعہ ہے امہات المومنین میں حضرت صفیہ چھوٹے قد کی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اس کے لیے کم تر الفاظ استعمال کیے. صفیہ ہاکذا، صفیہ تو ایسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی تھی کہ حضور نے جتنے غیظ و غضب کا انداز کیا، جتنے سخت الفاظ استعمال کیے. یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجت. اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس لفظ کو سمندروں میں گھول دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے. تو گویا کہ یہ عیب جوئی یہ خاندانوں میں تنازعات لانے کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ افراد خاندان میں کسی کے ساتھ کیا جائے یا شوہر بیوی کے آپس میں کیا جائے. طنز و تعریض، طنز کرنا کا مطلب ہے الفاظ آپ نے بالکل اچھے استعمال کیے ہیں، صحیح استعمال کیے ہیں، لیکن کسی لفظ کو آپ نے منہ کو ٹیڑھا کر کے کہہ دیا، اس کے معنی بالکل الٹے ہو گئے. سیدھے سیدھے آپ کوئی بیوی کو ٹوک دیں، اس کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات طنز کے اسلوب میں کہہ دی جائے تو اس کی شدت، اس کا زخم بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ازدواجی زندگی میں جو گالم گلوچ اور مار پیٹ یہ تو بعض خاندانوں میں پایا جاتا ہے اور اس کو مذہبی سند دی جاتی. قرآن نے مارنے کی اجازت دی ہے. میرے سامنے ایسے کئی کیس آئے شوہر بیوی کے، شوہر صاحب نے برجستہ کہا کہ قرآن میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے. میں نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے جھٹ سے وہ سورہ النساء کھولی اور کہا گیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ. بالکل غلط تعبیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے. قرآن کا اس کا مطلب ہے ہی نہیں. قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جو عورتیں سرکشی کا مظاہرہ کریں ان کے ساتھ جن تدابیر جو بیان کی گئی ہے، مارنے کا لفظ جو آیا ہے اس کی تشریح حضرات صحابہ نے کی ہے. کسی کے ہاتھ میں مسواک ہو اور وہ ہلکے سے مار دے. مارنا چوٹ دینے کے لیے نہیں ہے، مارنا ہڈی توڑنے کے لیے نہیں ہے، مارنا ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ہے. تمہارا رویہ یہ ناپسندیدہ ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی بعد صحابہ نے اپنے بیویوں کی پٹائی بھی کر دی. وہ بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکٹھا ہوئیں. انہوں نے شکایت کی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمارے فلاں عورتوں نے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ہم کو مارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا. آپ نے ان کی سرزنش کی اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو مارا لیس اولئک بخیارہم، یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں. اور بھی احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی سخت الفاظ میں جو مذمت کی، جو مذمت کی ہے. جو لوگ مارنے کا شوق رکھتے ہیں وہ ماریں، لیکن وہ قرآن سے استدلال ہرگز وہ نہ کریں. اور موجودہ دور میں تو اس حرکت کا ارتکاب کرنا گویا کہ علیحدگی کے دروازے کو کھول دینے، چوپٹ کھول دینے والا ہے. کوئی عورت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی.
مزاجوں کا اختلاف اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. دو اجنبی مرد عورت اکٹھا ہوتے ہیں, مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے, ایک مزاج ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. دنیا میں رنگ برنگا چیز کو پسند کیا جاتا ہے. مزاجوں کے شوہر بیوی کے مزاجوں کا اختلاف ایک خوبصورتی ہے. شوہر چاہے کہ بیوی کو اپنے مزاج میں ڈھال لے, یہ ناممکن ہے, اور اگر وہ اس کی کوشش کرے گا تو حدیث میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو توڑ دینا ہے. حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ عورت پسلی کی مانند ہوتی ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے. اس لیے طریقہ یہی ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کو استعمال کرو. لوگوں نے, مردوں نے غلط طریقے سے اس کا مطلب یہ نکال دیا ہے کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. ہرگز نہیں, یہ بات تو کہی نہیں گئی ہے. بھائی انسانی جسم میں ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے. پسلی کا حسن اسی میں ہے جب وہ ٹیڑھی ہو. اگر ساری پسلیاں سیدھی ہو جائیں تو وہ دل, جگر اور جو احشاء ہے ان کی حفاظت وہ کر ہی نہیں سکتی ہیں. تو پسلیوں کا حسن ان کا ٹیڑھا ہونا ہے. اسی طرح عورتوں کا حسن, اس کا جو مزاجی فرق ہے جو مردوں سے الگ ہوتا ہے وہ یہ ہے, اس کی اصلاح کی کوئی کوشش کی جائے گی تو وہ ناممکن ہے, اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. مالی مسائل ہیں وہ بھی زوجین کے درمیان اختلافات کا سبب بنتے ہیں. شوہر کی انکم زیادہ نہیں ہے, بیوی کا دباؤ ہے کہ نہیں ہم کو تو فلاں 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 چیزیں چاہیے, سوٹ چاہیے, زیور چاہیے, یہ چاہیے. اس کے نتیجے میں پھر یہ اختلافات قرارداد شروع ہوتے ہیں. تو اگر کسی شخص کی آمدنی کم ہے, اس کی بیوی کو لازم ہے اس کا تعاون کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ بعض ملک کے بعض حصوں میں بعض خواتین نے ایسی این جی اوز قائم کی ہیں جس کو خواتین ہی چلاتی ہیں, اور ان کے ذریعے وہ خواتین کی معاشی اپلفٹمنٹ کے لیے بھی وہ کام کرتی ہے. تو گویا کہ اگر کسی خاندان میں تنازع کا سبب مالی پریشانیاں ہیں تو ان کو دونوں کو مل کر دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ تو اصلاً تو مالی کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اور ایک مسئلہ, نازک مسئلہ ہے وہ جنسی مسائل. وہ بھی ہیں, اصلاً وہ بھی تنازع کا سبب بنتے ہیں, لیکن اس کا بھی حل ہے. عام طور سے جنسی مسائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, ورنہ تو جتنے امراض ہیں 99% امراض کا علاج ممکن ہے. تو اگر کوئی تنازع جنسی مسائل کی وجہ سے ہے, اس کو چھپانے کے بجائے اس کو اگر حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مسائل, اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اب میں دوسرا نقطہ, یہ سسرالی جو تنازعات ہیں جو بہو اور ساس سسر کے درمیان ہوتے ہیں, اس کے اسباب کیا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کی بات آ چکی ہے کہ بہو کے کاموں میں خامیاں نکالنا, بہو کی لائی ہوئی چیزوں پر قبضہ کر لینا. عورت جو چیزیں لاتی ہے چاہے وہ کتنی حقیر ہو, معمولی ہو, لیکن اس سے اس کو غیر معمولی عقیدت ہوتی ہے. کوئی وہ دیول لائی ہے, یہ سسرال والے کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, تم جو دیول لائی ہو وہ دے دو. اس کے ماں باپ نے اس کو تحفہ دیا ہے, وہ کیوں دے دے. تو جب وہ دینے سے انکار کرتی ہے تو پھر تنازعات شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی الگ چڑھی ہے اور یہ ہے وہ ہے, یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں. ایک چیز اہم ہے, بہو کی پرائیویسی میں خلل ڈالنا. شریعت نے پرائیویسی کو حق دیا ہے. عورت سسرال میں کوئی گھر کا ایک حصہ عورت کے لیے خاص ہونا چاہیے. کوئی ایک کمرہ ہو جس کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہو, اس کمرے میں کسی کو بھی شوہر کے علاوہ داخلے کی اجازت نہ ہو. لیکن عورت کو پرائیویسی جب نہیں دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی تنازعات پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر خاندان میں ساس سسر ہی ظلم کرتے ہیں, بلکہ بہت سے ظلم کا مشاہدہ بہو کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بہو کو ایکسیپٹنس نہیں ہوتا ہے. ساس سسر کی خدمت کرنا, اس کا احترام کرنا, یہ بہو کی ذمہ داری ہے.
عام طور سے میرے سامنے یہ شکایت آتی ہے، اور وہ شکایت عام طور سے عالمہ فاضلہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے دماغ میں یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل یہ غلط بات ہے، اور یہ غلط بات شریعت سے مطابق نہیں رکھتی ہے۔ اس پر میں ایک بات یہ کہتا ہوں، اسلام کی جو قانونی تعلیمات ہے وہ صرف 20% ہے، 80% تعلیمات اخلاقی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی قانون میں بہو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، لیکن اسلام نے صلہ رحمی کی تاکید کی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ان کی سخت مذمت کی گئی ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اگر سسر کو محرم قرار دیا گیا ہے، محرم کا مطلب یہ کہ وہ باپ کے درجے میں ہے، اگر اس کی عورت کچھ خدمت کر لے تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کا مقام مرتبہ، اس کی حیثیت گھٹ نہیں جائے گی، بلکہ اس کو ان لوگوں کی نگاہوں میں اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ خاندانی تنازعات کے اثرات خود زوجین پر پڑتے ہیں، بچوں پر پڑتے ہیں، اور پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تنازع ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر بیوی میں کوئی تنازع ہے، انبن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیوی اس سے محفوظ رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ شوہر اس سے محفوظ رہے گا۔ دونوں ذہنی خلجان کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، اس کے اثرات ان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، سماجی رویوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اور ان تنازعات کو جو چھوٹے بچے جو دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 سال کا بچہ ہے، وہ تو بے شعور ہے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی سب کو سمجھتا ہے۔ ماں باپ میں جو تو تکرار ہو رہی ہے، کس کی ذاتی ہے کس کی ذاتی نہیں ہے، شوہر کی کسی حرکت پر پلٹ کے ماں کو جواب دیتی ہے، ہر بات کو بچہ اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے، اور وہ اس کے دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں جا کر وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ان تنازعات کے اثرات خود زوجین پر بھی پڑتے ہیں، بچوں پر بھی پڑتے ہیں، اور خاندان کے لوگوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اب میں اپنے گفتگو کے آخری حصے میں آؤں گا، ان تنازعات کا حل کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جب میں نے اسباب کا تذکرہ کیا ہے تو اسی میں حل کی باتیں بھی آتی گئی ہیں۔ جن اسباب کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان اسباب سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ پہلا ہے۔ جو بھی اسباب ہیں جو کہ خاندان میں تنازعات پیدا کرتے ہیں، ان اسباب سے بچنے کی اگر کوشش کی جائے تو بھی تنازعات کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری بات ہے، حقوق اور فرائض دونوں کے بتائے جائیں۔ یہ میں خاص طور سے کونسلنگ کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ کونسلنگ کے ادارے جو چلاتی ہیں، جب کوئی تنازع والے فریق آئیں تو ان کے سامنے یہ باتیں وہ پیش کریں، دونوں کے ان کے سامنے حقوق بھی بیان کریں، فرائض بھی بیان کریں، اور یہ کہیں کہ بھائی تم اپنے حقوق ہی کی بات کر رہے ہو یا کر رہی ہو، تم کو اپنے فرائض پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ قربانی اور ایثار کی بھی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں۔ پر ایثار کا تو مطلب ہی ہے ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ ماں تو سراسر ایثار مجسم ہوتی ہے، ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایثار کا یہ مظاہرہ افراد خاندان کو بھی کرنا چاہیے۔ بیوی ایثار کا مظاہرہ کرے شوہر کے معاملے میں، شوہر ایثار کا مظاہرہ کرے بیوی کے معاملے میں، اسی طرح اور جو خاندان کے افراد ہیں وہ بھی قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ایثار پر عمل کریں، تو اس سے بھی تنازعات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ اسلامی قانون اور اخلاقی تعلیمات دونوں میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ صرف قانون 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 یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو اسلام کی جو اخلاقیات ہے اس کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حل کے مراحل کیا ہیں؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ حل کا پہلا مرحلہ ہے زوجین اپنے اختلافات تنازعات خود حل کرنے کی کوشش کریں، افراد خاندان کو ہرگز شریک نہ کریں،
حتیٰ کہ جو قرآن میں جو یہ بات کہی گئی ہے مردوں کو خطاب کر کے کہ اگر تم کو عورتوں سے نشوز کا اظہار ہو تو تم ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو بستروں سے الگ کر دو، مارو. یہ تینوں احکام اگر عمل ہی کرنا پڑ جائے تو اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی تیسرے فرد کو علم نہ ہو پائے. جب تنازع ہوتا ہے تو گھر میں شور ہو جاتا ہے، گھر کے ہر فرد اور خاندان کے ہر فرد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں فلاں دن رات میں تو تکرار ہوئی ہے. قرآن کی تعلیم تو یہ ہے اگر اس کی نوبت میں آئے تو کسی تیسرے فرد کو کسی بھی صورت میں ان کے آپسی اختلافات کا علم نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کہ حل کا پہلا مرحلہ ہے کہ زوجین اپنے معاملات خود حل کرنے کی کوشش کریں. اس تعلق سے جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ بہت اہم ہے. یہ تنازع کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. جب میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے کہ دونوں شوہر اور بیوی دونوں اپنے درمیان مصالحت کی کوشش کریں. قرآن کے الفاظ پر ہم غور کریں، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا زور دیا گیا ہے، ان کی دونوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات دور کرنے کی کوشش کریں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اور صلح میں خیر ہے. عام طور سے انا حج ہوتی ہے، بیوی اڑ گئی کسی چھوٹی سی بات پہ تکرار پہ وہ میکے چلی گئی، اڑ جاتی ہے کہ جب تک شوہر نامدار ہم کو لینے نہیں آئیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے. شوہر کہتا ہے تم مجھ سے پوچھ کے تو نہیں گئی تھی، جیسے تم گئی تھی اسی طرح آ جاؤ. اس بات پہ اڑنے کی وجہ 5 سال 10 سال تک دونوں الگ دونوں رہتے ہیں. کوئی اپنی انا کی قربانی دے دیتا تو ظاہر ہے کہ 2-4 روزی میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا. دوسرا حل کا مرحلہ قرآن نے یہ بتایا ہے دونوں کے خاندان والے آگے بڑھیں، ان کے انا کو توڑنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں. اس تعلق سے قرآن نے خود کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر زوجین کے درمیان کچھ اختلافات تنازع ہو جائے، ایک حکم شوہر کی طرف سے دوسرا حکم بیوی کی طرف سے، یہ کوئی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، 2-4 بھی آدمی ہو سکتے ہیں، گویا کہ دونوں خاندان والے مل بیٹھے اکٹھا ہوں اور یہ دیکھیں کہ ان میں کیا شکل رنجیاں ہو گئی ہیں، کیا دوریاں ہو گئی ہیں، کیا تنازعات ہو گئے ہیں، اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. قرآن نے بہت اچھی بات کہی اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اس کی توفیق دے گا. کون چاہیں گے؟ دونوں، شوہر بیوی چاہیں گے اور شوہر بیوی کے اہل خانہ چاہیں گے. یہ اشارہ جو ضمیر ہے دونوں کی طرف لوٹتی ہے. اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا. آخر میں کہا گیا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کو خوب خبر ہے. یہ صفت کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر ہے کون اصلاح چاہتا ہے، کون اپنی انا کا قیدی ہے، کون اپنی جیت درج کرنا چاہتا ہے. تو کون ہے جو اصلاح چاہتا ہے اور کون ہے جو اصلاح نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے. اور تیسرا اصلاح کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ سے مدد لی جائے. کاؤنسلنگ یہ موجودہ دور کا ایک فن ہے، نیا فن ہے. کاؤنسلنگ کے ذریعے بہت سے تنازعات حل ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ کے مختلف کورسز ہیں، وہ کورسز بھی ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے بھی اصلاح معاشرہ میں اور خاندانی تنازعات کو دور کرنے میں اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. کاؤنسلنگ کا کام انفرادی طور سے بھی کیا جا سکتا ہے اور اجتماعی طور سے بھی کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی نے اجتماعی کاؤنسلنگ کا ایک خاکہ پیش کیا ہے. اس میں جو ہر مقامی جماعت یا حلقے میں کمیٹیاں قائم ہوں، ان کمیٹیوں میں عالم دین بھی ہو، قانون کے ماہرین بھی ہوں، خواتین بھی ہوں اور کاؤنسلنگ کے ماہرین بھی ہوں، تاکہ ان کے مشترکہ جد و جہد سے خاندانی تنازعات دور ہوں. آخر میں اسی بات پر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں کہ خاندانی تنازعات ابلیس کا بہت بڑا حربہ ہے.
دنیا میں فسادات کی جتنی صورتیں آپ تصور کر سکتے ہیں، 10 20 100 1000 جتنے سماجی معاشی اخلاقی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، سب برائیوں کی آپ لسٹ بنائیے، چاہے وہ ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جائے، لیکن سب سے ایک نمبر ٹاپ لسٹ ہوگا ازدواجی تعلقات میں فساد پیدا ہو جائے، ارکان خاندان کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، یہ نمبر 1 پہ آتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت دلچسپ تمثیل کے انداز میں بیان کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا فرش اپنا عرش ایک بچھاتا ہے، پوری دنیا میں اپنے کارندوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کام کیا۔ تمام کارندے اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے تم نے یہ کیا کیا، یہ کوئی کام ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ہر ایک کے بارے کے کاموں کی وہ تنقید کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا کام کوئی قابل ذکر نہیں۔ ایک شیطانچہ اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو میاں بیوی میں اختلاف پیدا کروا دیا، تو میں ہونے لگی، اختلافات ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ علیحدگی تک کی نوبت آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ شیطان اپنے عرش سے اٹھ کے اس کو گلے لپٹا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے صحیح شاگرد ہو، تم نے بالکل اچھا کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے جو مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جہاں اختلاف اور تنازع سب سے بڑی برائی ہے، اسی طرح ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ایک حدیث میں ہے، حضور نے کہا لوگوں سے کہ لوگوں بتاؤ میں تم کو کوئی وہ کام نہ بتاؤں جو کہ نماز سے بہتر ہے، جو کہ زکوٰۃ سے بہتر ہے، جو کہ روزے سے بہتر ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، نماز زکوٰۃ روزے سے بہتر بھی کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ چھوڑو، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ نماز روزے اور زکوٰۃ سے بہتر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فساد و ذات البین ہی الحالقہ، آپسی تعلقات کا فساد جو ہے وہ بالکل صفا چٹ کر دینے والا ہے۔ کیا صفا چٹ کر دینے والا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا لا اقول انها تحلق الشعر بل اقول تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ صفا چٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال صاف، استورے کو سر پہ پھیرا تو بال صاف ہو گئے، نہیں، بلکہ آپسی تعلقات کا فساد جو ہے وہ دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ دین کسی بھی شخصیت سے اس طرح رخصت ہو جاتا ہے جیسے کہ بالوں پر استورا پھیر دیا جائے تو بال غائب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ خاندانی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا سب سے بڑا فساد آپسی تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، اور ان تنازعات کو دور کرنے کی کوشش یہ سب سے عظیم عمل ہے جس کا درجہ نماز روزہ زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔